السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 3 رشتے ایسے بنائے ہیں جن کا ادب و احترام کرنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلا رشتہ انسان کا اپنے خالق سے، اپنے رب سے، یہ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا جو رشتہ ہے بچوں کو اپنے والدین سے ادب و احترام کی بنیاد پر رشتہ قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو تیسرا رشتہ ہے وائف کا اپنے ہسبینڈ سے، ہسبینڈ کا اپنے وائف سے، یہ بھی رشتہ بہت زیادہ اہم ہے تاکہ آپ کی آنے والی زندگی صحیح لائن پر آ سکے۔ لیکن آج کے اس بڑھتے دور میں، آج کے ماڈرن ورلڈ میں، اسی طرح ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، اوپن مائنڈیڈ کے لوگ ہیں، اس دور میں اپنی شادی کو بقا رکھنا، اپنی شادی کی حفاظت کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ لوگ اوپن مائنڈیڈ ہو گئے، لوگ کی ذہنیت الگ ہو چکی ہے، تو اس کو باقی رکھنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی کے متعلق بات ہوگی کہ آج اپنے ہندوستان میں ڈیورس کے ریٹ اتنا کیوں بڑھتے جا رہا ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک چیز بتاتا چلوں کہ جو لوگ نئے آتے ہیں چینل پہ، ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک اٹینڈنس ہوتی ہے۔ اٹینڈنس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر نہیں بھی آ رہا ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیں، انشاءاللہ اس کو دور کیا جائے گا۔ اور چلے اپنے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اسلامکلی لاجیکلی اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز یاد رکھیں کہ شادی کو ختم کرنا نہ کسی ریلیجن میں، نہ کسی سوسائٹی میں، نہ کسی کنٹری میں غلط ہے۔ آپ اس کو بریک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے، دونوں پارٹنر کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو اب باقی نہیں رکھ سکتے، اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ڈیزالو کر دیں، اس کو ختم کر دیں، تو آپ کر سکتے ہیں ود ان دا رولس۔ لیکن جب ہم ختم کرتے ہیں ابیوزولی، جب ہم کسی کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں اور کسی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا اثر آپ پر بھی دکھتا ہے۔ اگر آپ ختم کرنا ہے تو آپ عزت کے ساتھ، جس طرح ہم نے شادی کیا تھا اس نیت سے کہ ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، تو اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک خوشگوار ماحول کے ساتھ، آپ کا حق ہے، آپ چاہیں تو الگ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم کوشش اور کر سکتے ہیں تو کوشش کیجیے، اگر نہیں ہو رہا تو آخر میں آپ کے پاس یہ سولوشن ہے کہ آپ آپس میں ڈیورس لے کر دونوں سپریٹ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈیورس آخر یہ نوبت آتی کیوں ہے دو پارٹنر کے بیچ میں۔ اگر ہم اس کو چاہیے، چند چیزوں آپ مد نظر رکھیں، اس کو آپ غور کریں، تو انشاءاللہ آپ کی جو میرج لائف ہے انشاءاللہ ضرور یقیناً سکسیسفل ہوگی۔ سولوشن ہے آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اس کو پریکٹس کریں گے انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے بیچ میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی ہمارا مطلب ہونا چاہیے، آپ اسی کو سمجھنا چاہیے آپ کو۔ اس کو میں ایک جملے میں استعمال کرتا ہوں، I mean what I say, I say what I mean، کہ میں جو کہتا ہوں وہی میرا مطلب ہوتا ہے، اور جو میرا مطلب ہوتا ہے وہی میں کہتا ہوں، کہ ہر ایک چیز کلیئر ہونی چاہیے، تو مس انڈرسٹینڈنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایڈکشن، اگر آپ کسی چیز کے عادی ہیں، آپ اگر سیکس کے عادی ہیں، آپ اگر جوئے کے عادی ہیں، شراب کے عادی ہیں، اسی طرح اور کسی چیز کے عادی ہیں، تو آپ یہ ساری غلط چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ لیس انفارمیشن اباؤٹ دی رائٹس آف ایچ ادر، کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں رائٹس کیا ہے، ہسبینڈ کا اپنے وائف پر حق کیا ہے، وائف کا اپنے ہسبینڈ پر حق کیا ہے، اس کا علم ہمیں نہیں ہوتا، تو ہمیں ایک دوسرے کے رائٹس کو، حقوق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں ٹرسٹ ہونی چاہیے، یقین ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے بیچ میں یقین ہے تو تیسرا کوئی شخص ملوث نہیں ہو سکتا، تو ٹرسٹ کی جو دیوار ہے ہمیشہ قائم ہو رہنی چاہیے۔ اور پانچویں جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کوالٹی ٹائم نہیں دیتے، ہے نا، اچھے وقت نہیں دیتے اپنے پارٹنر کے ساتھ، ایک اچھا وقت گزاریں۔ اگر آپ کام کرنے والے ہیں تو اگر کام سے آئیں تو آپ بالکل فریش ہو کے اس کے بعد اپنے کوالٹی ٹائم ان کو دینے کی کوشش کریں۔ آپ فری ہیں تو تب ٹائم دیں، بزی وقت میں اپنے وائف کو ٹائم نہ دیں، ایک دوسرے پارٹنر کو ٹائم نہ دیں، تو ہماری یہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ 5 چیزیں اگر آپ نے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، آپ کی کوشش رہی تو آپ کی شادی کامیاب ہوگی، اور یہ چیز آپ کو پریکٹس کرتے ہی رہنی ہے۔ اب ایک چیز کہ یہ طلاق ہوتی ہے، ڈیورس ہوتی ہے، یہ دراصل 15 سے 25 کے جو عمر کے لوگ ہیں، یہ جو میں ڈاٹا آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، 15 سے 25 کے عمر کے لوگ جو گروپ آف پیپل ہیں، ان کے بیچ میں زیادہ ڈیورس ہوتی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ میچورٹی نہیں ہوتی، اتنا سینسیبلٹی نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے 2 سال اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ گزار لیا تو انشاءاللہ آنے والے 25 سال، 30 سال، 100 سال آپ کے ساتھ آرام سے گزر جائیں گے۔ تو ہمیں 2 سال، اور اسی طرح آپ کی جو ہم نے آپ کے سامنے ڈاٹا پیش کیا ہے، اسی کے تحت اگر آپ 15 سے 25 سال کی عمر کے اندر ہیں، کیونکہ اس میں خون جوان ہوتا ہے، ہیٹ آف دی مومنٹ ہم کچھ ایسا کر دیتے ہیں تو ہماری شادی خراب ہو جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اسٹیٹ سکھاتا ہوں کہ اپنے ہندوستان کے اندر کتنی ایسی شادیاں ہوتی ہیں اور کتنے طلاق تک پہنچ جاتی ہیں۔ 1000 شادی کے اندر 13 ایسے شادی ہوتے ہیں جو ڈیزالو ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، طلاق تک ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں، برابری کریں، تقابلی کریں یونائٹڈ اسٹیٹس سے، تو وہاں 1000 شادی میں سے 500 شادی جو ڈیورس تک پہنچ جاتی ہیں، تو بالمقابل امریکہ سے تو ہم بہت اچھے ہیں،
لیکن ہمیں مقابلہ نہیں کرنا ہے، ہمیں انڈیویجولی دیکھنا ہے کہ ہماری میرج لائف کیسی چل رہی ہے، ہماری شادی والی زندگی کیسی چل رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی صحیح ہے تو باقی سب صحیح ہے۔ تو ہمیں اگر حتی الامکان کوشش کرنا، اگر ہماری شادی تب بھی نہیں چل پائی تو ایک دروازہ ہے، آپ ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، وہ ڈیورس کا دروازہ ہے، وہ ڈیورس کا طریقہ ہے، لیکن عزت کے ساتھ ہو، عزت کے ساتھ، بدترین فیصلہ نہ کرے، بدترین علیحدہ نہ ہو، کیونکہ آپ کو آنے والی زندگی بھی جینا ہے اور ان کو بھی جینا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں پارٹنر سے نہیں بن رہی ہے تو طلاق دے، یقیناً دے، آپس میں الگ ہو، لیکن اچھے طریقے سے خوشی الگ ہو جائے اور اپنی زندگی جی، کیونکہ اللہ بھی اس کی اجازت دیتا ہے، وہی عزم الطلاق فإن اللہ سمیع علیم۔ اگر آپ نے عزم کر لیا طلاق دینے کا، اپنے الگ کر لیا، سپریشن کا الگ ہونے کا، تو آپ الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ سننے والا ہے اور اللہ سب کو جانتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔